بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ والو، جمعہ المبارک کے دن جس گھر میں یہ سورت صرف ایک بار پڑھ لی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک نقطہ، ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اگر آج 1 منٹ نکال کے ویڈیو مکمل دیکھ کر اس سورت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے آپ کے گھر کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، آپ کے رزق کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے، رب رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ جمعہ المبارک کا دن جو کہ عظمت اور فضیلت والا دن ہے، اس دن میں مانگنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات غیب سے ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ جمعہ المبارک کے دن کو عید کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ جمعے کا دن رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا، رب سے اپنی ہر حاجت پوری کرانے کا ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسی صورت کا خاص راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد آپ تو کیا، آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ آج ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا بھی آسان ہو جائے، وہ دنیا بھی رب کی مرضی کے مطابق گزارے اور آخرت بھی رب کے فضل و کرم سے آسان ہو جائے۔ آج اس سورت کو پڑھ لینا۔ آپ میں سے جو کوئی بیٹیاں پریشان ہیں اپنے روشن نصیب کے لیے، ماں باپ جمعہ المبارک کے دن صرف ایک بار اس سورت کو پڑھیے گا، بیٹیوں کے نصیب روشن ہو جائیں گے۔ بیٹیاں جو اپنے گھر میں تنگ دست ہیں، اپنے گھر میں کسی بھی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں، طلاق کی نوبت آن پہنچی ہے، شوہر نافرمان ہے، اولاد نافرمان ہے، اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پہ چلانا چاہتے ہیں، تو جمعہ المبارک کے دن صرف ایک بار اس سورت کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ سورہ پڑھنے کے بعد دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ سورت رب کریم سے جھگڑا کرتی ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی طاقت موجود نہیں جو رب کعبہ سے جھگڑا کر سکے، لیکن یہ واحد سورت ہے جو رب سے مجادلہ کرتی ہے، رب سے جھگڑا کرتی ہے، رب سے اپنے پڑھنے والے کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ نے سورہ ملک کو پڑھنا ہے، سورہ ملک جو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے اور اپنے پڑھنے والے کے لیے قبر کی آخری منزل تک پیچھا نہیں چھوڑتی، رب کے سامنے سفارش کرتی ہے، رب کے سامنے اپنے پڑھنے والے کے لیے مقدمہ لڑتی ہے اور اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، دنیا کی ہر حاجت کو پورا کراتی ہے۔ اللہ والو، سورہ ملک جس کی 30 آیات ہیں اور یہ 30 آیات آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کافی ہیں۔ اگر آپ دنیاوی مقاصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہیں، تو 30 آیات پہ مشتمل سورہ ملک کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ جمعہ المبارک کے دن جسے عید کا دن بھی کہا جاتا ہے، جسے قبولیت کا دن کہا جاتا ہے، جسے رب کریم سے مانگنے کا دن کہا جاتا ہے، جسے بخشش کا دن کہا جاتا ہے، صرف ایک سورت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ کے تھک چکے ہیں، کئی مہینوں، گھنٹوں، کئی سالوں سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہماری حاجات پوری نہیں ہو رہی، تو آج جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، رشتہ خود چل کر آپ کے گھر آئے گا۔ آج جو پریشان ہیں، آج جو بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، بے روزگاری کے لیے پڑھ لیں، نوکری کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لو۔ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، کروڑوں کا قرض ہے، قرض جان نہیں چھوڑتا، قرض سے مکمل خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ جمعہ مبارک کے دن جب کوئی بندہ اپنے مقصد کی نیت کر کے اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے صرف ایک بار اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے، یہ عمل ایک سورت کا خاص وظیفہ ہے۔ الحمدللہ یہ سورہ ہر کسی کو آتی ہے، آپ آسانی سے قرآن مجید سے دے کر پڑھ سکتے ہیں، اور یہ سورت پڑھتے ساتھ ہی بعض اوقات تو انسان یہ وظیفہ، یہ سورت پڑھ رہا ہوتا ہے تو غیب سے فرشتے رزق، دولت، کامیابیاں لے کر آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات
وظیفہ پڑھتے دوران ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، دنیا اور آخرت آسان ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وظیفہ مکمل ہوتے ہی نصیب ایسے چمکتا ہے میرے بھائیوں کہ انسان خود بخود کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اگر آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک دن کے اندر رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتے ہیں تو جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار اس سورت کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ یہ سورت ایک بار پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ 2 سے 4 منٹ لگ جائیں گے، لیکن صرف ایک بار یہ سورت پڑھنے سے اگر آپ کی ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے، ہر طرح کی پریشانیوں سے جان چھوٹ جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو میرے بھائیوں؟ آج کا وظیفہ میرا ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم وظیفے تو پڑھتے ہیں، نہ وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ گھر کے حالات بدلتے ہیں۔ تو آج جمعۃ المبارک کے دن، جس دن ایک نیکی پہ 70 نیکیاں دی جاتی ہیں، جس دن اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہوں، تو رب کی ذات بیٹھے بیٹھے تمام گناہوں کو بخش دیتی ہے، اور جس انسان کی بخشش ہو جائے، جس کی توبہ قبول ہو جائے، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اللہ والو، سچی توبہ کرنا بہت آسان ہے، ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا زاد بھائی مولا علی شیر خدا اپنے دربار میں موجود تھے۔ ایک صاحب آئے، فرمایا بے روزگار ہوں، کوئی وظیفہ بتائیے۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار پڑھو۔ ایک دوسرے صاحب آئے، فرمایا مولا علی بے اولاد ہوں۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، فرمایا آزمائشیں بہت ہیں، رکاوٹیں بہت ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا جاؤ استغفار پڑھو۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کے پاس 3 افراد ہے، آپ نے تینوں کو استغفار کا ذکر کیوں بتایا، حالانکہ مسائل تو تینوں کے الگ تھے؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ جب کبھی انسان پہ مشکل وقت آ جائے، جب کبھی آزمائشیں آ جائیں، جب کبھی پریشانیاں حد سے بڑھ جائیں، جب کبھی رکاوٹیں بندشیں اتنی بڑھ جائیں کہ گھر کے حالات خراب ہو جائیں، ہر قدم پہ ناکامی ہو جائے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ رب کی پکڑ میں ہیں، رب کی ذات آپ سے ناراض ہے۔ تو ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے رب کو منانے کا واحد حل استغفار میں چھپا ہے۔ اس لیے جمعۃ مبارک کے دن جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کریں، رب کو راضی کریں، رب کو منا لیں۔ آج ہم وظائف پڑھتے ہیں، آج بس مجھے رزق مل جائے، میری شادی ہو جائے، نوکری مل جائے، حالات بہتر ہو جائیں، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں۔ کبھی کسی نے رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی وظیفہ پڑھا ہے میرے بھائیوں؟ آج رب کو راضی کر کے دیکھیے، آج رب کو منا کے دیکھیے، کیونکہ جب رب راضی ہو جائے گا تو جگ راضی ہو جائے گا۔ جب رب کی ذات راضی ہو جائے گی، یہ دنیا کی تمام خواہشات، حاجات، رکاوٹیں، بندشیں غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں، رب کی رضا کے لیے پڑھیں، رب کو منانے کے لیے پڑھیں، پھر دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ بندہ مقناطیس بن جاتا ہے، ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ جمعۃ المبارک کے دن پورا دن، پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے اس سورت کو ایک بار پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، جمعے کی نماز کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں۔ جمعے کے دن نماز عصر کے بعد قبولیت کی گھڑی موجود ہے، اس لیے کوشش کیجئے کہ جمعے کے دن نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں۔ پوری رات 9، 10، 11 بجے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ نے باوضو مصلے پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ
درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب جمعے کے دن کا خاص عمل ہے۔ اب آپ کا ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھنے سے عمل کی سمجھ بالکل نہیں آئے گی اور وظیفے کا فائدہ بھی نہ ہوگا۔ آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ پہلا مقصد تو آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ میں سے کوئی بیٹی اپنے رشتے کی وجہ سے پریشان ہے، رشتے کے لیے پڑھ لے، شوہر کو قابو میں کرنا چاہتی ہیں، شوہر کو سیدھے راستے پہ لانا چاہتی ہیں، شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتی ہیں، تو یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ بے روزگار ہیں، بے روزگاری کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے، مقصد کی نیت لازمی کیجیے گا۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، کیونکہ یہ عمل ہر طرح کے مقصد میں کامیابی کے لیے ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی طاقتور دشمن کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کو مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ جہاں بیٹھیں صرف آپ کی بات مانی جائے، ہر کوئی آپ کی ہاں میں ہاں کرے، تو آپ نے جمعہ مبارک کے دن سب سے پہلے نمبر پر 2 رب کے ناموں کو پڑھنا ہے۔ وہ کون سے نام ہے میرے بھائیوں؟ یا لطیف یا ودود کو پڑھنا ہے۔ یا لطیف رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس سے سامنے والا جتنا بھی سخت دل ہو، اگر کوئی سخت دل شوہر ہے جو نافرمان بھی ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، محبت نہیں کرتا، برا بھلا کہتا ہے، آج یا لطیف یا ودود پڑھنے سے اس بندے کا دل موم ہو جائے گا، وہ خود چل کر اپنی بیوی کے پاس آئے گا، ناراضگی ختم کرے گا اور آپ کی ہر بات بھی مانے گا، آپ کے قابو میں ہو جائے گا۔ اور یا ودود پڑھنے سے آپ کے درمیان جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ لوگوں کی باتوں سے کسی بھی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چاہے آپ ماں باپ کے رشتے کے لیے پڑھ لیں، بہن بھائی کے رشتے کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی کے رشتے کے لیے پڑھ لیں، یا من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، آپ جس جائز مقصد کے لیے چاہے یا لطیف یا ودود کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دنیا آپ کی قائل ہو جائے گی، آپ جہاں بیٹھیں گے صرف آپ کی بات مانی جائے گی۔ یا لطیف یا ودود ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا لطیف یا ودود ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا لطیف یا ودود ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور انشاءاللہ صرف 11 بار یا لطیف یا ودود پڑھتے دوران آپ اگر تو وہ بندہ آپ کے سامنے ہے تو پڑھ کے پھونک مار دیں، نہیں تو موبائل پہ تصویر رکھ کے پھونک مار دیں، نہیں تو اگر کسی کے پاس تصویر بھی نہیں موجود، بندہ بھی پاس موجود نہیں ہے، تو آنکھیں بند کر کے تصور میں اس بندے کو لاتے ہوئے یا لطیف یا ودود پڑھ کے 11 بار پھونک مار دیجئے۔ یقین کیجئے گا جتنی بھی ناراضگی ہو، جتنا بھی غصہ ہو، جتنی بھی لڑائی جھگڑے ہو، وہ بندہ خود چل کے آپ کے قریب، آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ کی ہر بات بھی مانے گا، آپ کے نقش قدم پہ چلے گا۔ آپ جو بھی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی کو بھی قابو میں کرنا چاہتے ہیں، یا لطیف یا ودود کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ اب آپ نے فوری طور پر
दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो सूरह मुल्क का वजीफा है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क का वजीफा है। सूरह मुल्क ये रब करीम से झगड़ा करने वाली सूरत है। ये सूरत रब के अल्फाज हैं और रब से झगड़ा भी करते हैं, अपने पढ़ने वाले के लिए मुकदमा भी लड़ते हैं और अपने पढ़ने वाले को दुनिया और आखिरत में कामयाब बना देते हैं। अगर आप दुनिया की तमाम आसाइशों से माला माल होना चाहते हैं, आखिरत के और कब्र के अजाब से बचना चाहते हैं, तो सूरह मुल्क को सिर्फ एक बार पढ़ के देखिएगा। सूरह मुल्क सिर्फ एक बार पढ़ने से आपकी तमाम परेशानियां, तमाम तरह की मुसीबतें, तमाम तरह की तंग दस्तियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। और ये सूरत सिर्फ एक बार जुम्मतुल मुबारक के दिन पढ़ने की देर है। ये सूरह कब्र की आखिरी मंजिल तक आपका साथ नहीं छोड़ती। आजकल लोग साथ तब तक देते हैं जब तक आपकी जेब में पैसा है, लेकिन सूरह मुल्क रब का ऐसा कलाम है, ये रब करीम की एक ऐसी सूरत है जो मजादला करती है, अपने पढ़ने वाले का साथ कब्र तक नहीं छोड़ती। और जो बंदा कब्र तक रब के कलाम को अपनी हिफाजत के लिए पढ़ना चाहता है तो सूरह मुल्क एक बार पढ़ा करें, हो सके तो रोजाना पढ़ा करें, नहीं तो हफ्ते में एक बार जुम्मतुल मुबारक के दिन सूरह मुल्क लाजमी पढ़ा करें। छोटी सी सूरत है, छोटा सा वजीफा है, छोटा सा अमल है, लेकिन फायदे कमालात इतने ज्यादा हैं कि आज तक किसी ने आपको कोई गारंटी दी है कि वो आपको दुनिया में भी कामयाब बनाएगा और आखिरत में भी कब्र के अजाब से बचाएगा। सिर्फ सूरह मुल्क इस बात की गारंटी देती है कि वो दुनिया में भी आपकी बेरोजगारी, बेऔलादी का कारोबारी मसाइल और दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजात को पूरा करेगी। अगर कोई बंदा जुम्मतुल मुबारक के दिन ये सूरत पढ़ता है तो 3 दिन से पहले अरबपति बन जाएगा। जिस घर में ये सूरह पढ़ी जाती है उस घर से तमाम नहूसते, तमाम बीमारियां, तमाम परेशानियां, तमाम तंग दस्तियों को उठा लिया जाता है। उस घर में रहमतों बरकतों का नजूल शुरू हो जाता है। गैबी फरिश्ते रिज्क और दौलत के खजाने लेकर आ जाते हैं, वो जो कई सालों से ना मिल सका। आज जुम्मतुल मुबारक के दिन सिर्फ एक बार ये सूरत पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। खुदारा आपने सूरह मुल्क को सिर्फ एक बार पढ़ना है। ये छोटी छोटी 30 आयात पे मुश्तमिल है। सूरह मुल्क पढ़ने का तरीका तवज्जो से सुन लीजिए। सूरह मुल्क पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी। बाज़ औक़ात इंसान कुरान मजीद पढ़ रहा होता है और कोई करीब आ जाए तो बात भी कर लेता है, जवाब भी दे देता है और ध्यान भी इधर उधर कर लेता है। लेकिन जुम्मतुल मुबारक के दिन एक बार ये सूरत पढ़नी है, तवज्जो के साथ पढ़नी है, ध्यान के साथ पढ़नी है। किसी से कोई बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। सूरह मुल्क को सिर्फ एक बार पढ़ने की देर है। बाज़ औक़ात सूरह मुल्क पढ़ते साथ ही यानी आपके मुकम्मल करने से पहले फरिश्ता आपके गिर्द मुकर्रर हो जाता है, जो कब्र तक आपकी हिफाजत करता है, जो कब्र तक आपको आपके हर तरह के नुकसान से बचाता है, हर तरह की रुकावटों बंदिशों का खात्मा हो जाता है। ये रब की देन है, ये गैबी मामलात हैं, ये रब जाने, रब का हबीब जाने। हमें यकीन कामिल के साथ सूरह मुल्क पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये वाकया रब करीम से आपकी हर हाजत को पूरा करा के छोड़ती है, आपको हर मकसद में कामयाब बना के छोड़ती है। आपने बड़े वज़ाइफ किए होंगे, लेकिन जुम्मतुल मुबारक के दिन एक बार सूरह मुल्क को मेरे बताए गए तरीके, तरतीब और कहने पे पढ़ के देखिएगा। सूरह मुल्क को एक बार पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर ये वजीफा मुकम्मल हो ही नहीं सकता, आपने सिर्फ एक कुरानी आयत को पढ़ना है। ये कुरानी आयत सिर्फ 11 बार पढ़नी है और इस कुरानी आयत का मतलब ये है कि मेरे लिए मेरा रब ही काफी है, वो ही बेहतरीन कारसाज है। आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। जब कोई इंसान हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ता है, रब्बे काबा की कसम, ये आयत तकदीर के बंद तालों को खोल देती है, रुकावटों को हटा देती है, बंदिशों को तोड़ देती है। गैब से फरिश्ते आसमान से रिज्क और दौलत के खजाने लेकर आ जाते हैं। सिर्फ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ने की देर है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार हो गया। इस तरह से आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को हाथ की उंगलियों पे पढ़ ले, तस्बीह के दानों पे पढ़ ले। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है और 11 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते दौरान अगर आपकी 11 हाजात हैं, 11 मकासद हैं,
11 ख्वाहिशात है, अपने जहन में रख के बैठिएगा। सिर्फ 11 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने से आपकी 11 हाजात पूरी हो जाएंगी, 11 ख्वाहिशात भी पूरी हो जाएंगी, 11 मकासद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज 11 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। अल्लाह वालो, आज जुम्मतुल मुबारक के दिन मैंने आपके हवाले 3 अमाल किए। ये 3 अमाल दुनिया की हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी के लिए काफी हैं। जिस बंदे ने वीडियो को मुकम्मल देखा है वो जान जाएगा कि आपके दुनिया में मौजूद जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो मोहब्बत के, रिस्क के, दौलत के और नजरे बद हसद के हवाले से हो, हर तरह के मसाइल का वाहिद हल ये 3 छोटे छोटे अमाल हैं। और जुम्मतुल मुबारक के दिन जो शख्स ये 3 अमाल पढ़ लेगा, 3 दिन से पहले पहले अरबपति बन जाएगा, 3 दिन के अंदर अपने हर मकसद में कामयाब हो जाएगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाहे इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। ये 3 अमाल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ने के बाद आपने आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। वजीफा मुकम्मल हो चुका, अब दोनों हाथ उठा के अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब्बे करीम ने सबकी तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके आंखों में आंसू लिए रब करीम से जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसे मांगोगे, रब की जात झोलियां भर भर के नवाजेगी। जुमे के दिन ये वजीफा आपने खुद भी करना है, दूसरों को भी बताना है, जितना ज्यादा हो सके इस वजीफे को फैलाना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़ के की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सके। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ पीडिया को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।